علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ الذین سعیدوا فی معارج الحق والہدى وخلفاء ساداتنا ابی بکر صدیق اکبر وعمر الفاروق اعظم وعثمان ذی النورین واسد اللہ الغالب علی المرتضی وابنہ الامام حسن المجتبی وصبت الامام حسین الشہید دافع الکرب والبلاء وامہما سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء وابنہ عبد القادر سیدنا غوث الورى وسراج امتی ابی حنیفۃ امام ائمۃ الہدی وامام اہل سنتہ مجدد الاعظم لدینہ وشریعتہ سیدنا احمد رضا وجميع اهل السنة وجماعت دائما ابدا ابدا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم العالون ان كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المكين الكريم۔ آئیے کچھ عرض و معروف سے پہلے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسول و آل رسول میں درود پاک امتحار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، آپ تمامی حضرات کو اسلامی نیا سال مبارک ہو۔ پروردگار اپنے محبوب بندوں کے صدقے میں پورا سال ہمیں امن و امان عطا فرمائے، تندرستیاں عطا فرمائے، ہدایت پر استقامت عطا فرمائے، اور ہر طرح کے فتنوں اور ہر طرح کی برائیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حضرات، یہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا اور سید الشہداء امام حسین کی یادیں پوری دنیا میں منائی جا رہی ہیں، مگر محفلیں تو اپنی نگینہ مسجد میں بہت سی ہوتی ہیں، مگر آج جیسے آپ نے ماتم کی ابتدا کی ہے، سوگ کی، ویسے شاید کبھی میں نے نہیں دیکھی ہے۔ تو سوگ اور جو ہے ماتم ہمارے یہاں تو نہیں ہے، یہ تو دوسروں کے یہاں ہے۔ میری مراد یہ ہے کہ بالکل سناٹا، نعتیں تو اور ہمیشہ پڑھی جاتی ہیں، مگر کسی کے زبان سے تو کچھ نکلے، کوئی تو کچھ بولے۔ تو اگر آپ ثواب کمانے کے لیے بول رہے ہیں تو آپ کو ہمیشہ بولنا چاہیے تھا۔ تو بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اس لیے کہ ہمارا طریقہ یہ ہے جو استاد زمن نے فرمایا کہ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ تو ہمارے یہاں نہ سینہ کو بھی ہے، نہ مارا پیٹی ہے، نہ ہم جو ہے سینہ نوچتے ہیں، نہ کپڑے پھاڑتے ہیں، کسی طریقے کا سوگ اور ماتم ہمارے یہاں نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی بھی زندہ ہے اور شہید بھی زندہ ہے۔ تو زندوں کی جب محفل ہے تو پھر انداز بھی زندوں جیسا ہی ہونا چاہیے۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی 10-11 محفلیں آپ اسی طرح بیداری کے ساتھ حاضری دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ حضرات، ان محفلوں میں میں یہ کوشش کروں گا کہ جس سرزمین پر بیٹھ کر یزید نے امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا اور اسلامی سلطنت کا بادشاہ بن بیٹھا، تو اس سرزمین ملک شام اور عراق میں اسلام کا نور کیسے پہنچا، کتنی قربانیاں دی گئیں اور کیسے اسلام کی دولت وہاں تک پہنچی، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بات بھی واضح ہوگی کہ خلافت کے بعد، یعنی خلافت کے دعوے کے بعد، یزید نے بادشاہت کا جو دعویٰ کیا، اس بادشاہ بن جانے کے بعد اس کے جو حالات تھے، ان حالات پر امام حسین کا بیعت نہ کرنا، یہ جو ہے غداری ہے معاذ اللہ، یا
بغاوت ہے یا حقیقت میں حضرت امام حسین نے صحابہ کرام اور سیدنا ابوبکر صدیق تمام کی سنت کو ادا کیا ہے. انشاءاللہ اس کو میں اپنی ان تقریروں میں واضح کروں گا. پہلے چند تقریبی کلمات جو ہے تاکہ ذہن بالکل قریب ہو جائے اور آپ آنے والی باتیں آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولان اعظام بھیجے، ان پر کتابیں اور صحائف نازل فرمائے. سب سے آخری نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسانوں کی ہدایت کے لیے اس زمانے میں تشریف لائے جب انسان انسانیت کی حد سے نکل چکا تھا. نبی آخر الزمان جب قرآن کا نور اور اسلام کی شمع لے کر کے تشریف لائے تب دنیا میں تاریکیوں کا ماحول تھا اور دوسرے علاقے کے لوگ اس سرزمین کے لوگوں کو چور اور ڈاکو کہہ کر کے یاد کرتے تھے. بھوکے اور بھگوڑے، مفلس اور فقراء سے ان کی یاد ہوتی تھی. مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کی شمع ایسے روشن فرمائی اور پھر اخلاق حسنہ سے، قرآن کی تعلیم سے، اپنی زبان فیض ترجمان سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دینوں پر ایسے حکومت چلائی اور دینوں کو ایسے مسخر فرمائے کہ جو کل تک دشمن تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار ہو گئے. جان کے دشمن سرکار کے جانثار ہوئے. کل تک جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ گالیاں دیتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نعت کے ترانے گنگنانے والے ہو گئے. کل تک جو اسلام کے جانی دشمن تھے وہ اسلام اور بانی اسلام کے نام پر اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہو گئے. اور کل تک جنہیں چور اور ڈاکو سے یاد کیا جاتا تھا وہ قیامت تک انسانوں کے لیے رہنمائے کامل بن گئے، وہ نمونے عمل بن گئے، وہ انسانوں کے لیے ایک مثالی انسان بن گئے. اور کل تک جنہیں لوگ لوٹارے کہا کرتے تھے انہوں نے ایمان کی شمع ان ایمان کے لوٹاروں تک پہنچائی. وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنہوں نے اسلام کی شمع، قرآن، معجزات، نشانیاں اس طریقے سے دکھا کر لوگوں تک پہنچائی کہ اللہ کے رسول کو پہچاننا کوئی مشکل نہیں تھا، کوئی دشوار نہیں تھا. آپ کا سر سے بال سے لے کر ناخن تک ہر جز معجزہ تھا، ہر خدا کی وحدانیت کی نشانی تھی. قرآن کی ہر آیت معجزہ تھا. اسی وجہ سے جو سرکار کا چہرہ دیکھتا وہ ایمان لے آتا، جو قرآن سنتا وہ ایمان لے آتا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ جاتا وہ آپ کا شیدائی ہو جاتا. مگر اس کے باوجود جو ضدی تھے، حد دھرمی تھے، جن کے دلوں میں حسد کی آنکھ تھی، عداوت اور دشمنی کی آنکھ تھی، وہ ان تمام معجزات کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لانے والا تھا اور نہ لاتا. اسی وجہ سے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جن کو ہم نے کتاب دی چاہے وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، توریت اور انجیل جن کو دی گئی، یہ اس نبی آخر زمان کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا کہ باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے. تو پتا چلا کہ اب اسلام کی دلائل ایسے بالکل عام تھے، روشن تھے کہ انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی. جنہوں نے انکار کیا وہ جان بوجھ کر کے انکار کیا. جن کے دلوں میں شکوک و شبہات تھے وہ سب قرآن نے دور کر دیے. جو نہیں جانتے تھے، لا علمی جن کے پاس تھی، وہ سب جاننے اور ماننے لگے. مگر جن کے دل میں اس نبی آخر زمان سے قومیت کی، بنی اسرائیل و بنی اسماعیل ہونے کے اعتبار سے حسد کی آنکھ تھی، وہ جلن تھی، وہ ایمان لانے والے نہیں تھے. اللہ فرماتا ہے کہ اس نبی کو پہچانتے تھے. بولو اس نبی کو. ہمیں بھی دنیا میں لوگ پہچانتے ہیں.
مگر پہچان میں کتنی فرق ہے وہ آپ دیکھیں، کتنا فرق ہے ہمارے اور نبی کے پہچاننے میں. ہمیں دنیا پہچانتی ہے ہمارے دنیا میں پیدا ہونے کے بعد، اور اس نبی کو دنیا پہچانتی تھی. اس نبی ہزاروں سال پہلے جب دنیا میں نہیں آئے تھے تب بھی دنیا پہچانتی تھی. آدم نے پہچانا تو نام محمد سے جب دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی. حضرت نوح نے پہچانا تو کشتی جو ہے جوری پہاڑ پر لگی. حضرت ابراہیم نے پہچانا تو کعبے کو بھی آباد کیا اور کعبہ کے لیے دعا کی. حضرت سلیمان نے اپنے لشکر میں اسی نبی کی نعتیں جو ہے گنگنائی اور انہی کے تذکرے کیے. حضرت موسیٰ نے پہچانا تو اس نبی کی امت میں آنے کی دعائیں کی، وہ تمنائیں کی. حضرت عیسیٰ نے بشارت دی تو اس نبی کو صرف نبیوں نے ہی نہیں پہچانا تھا، نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. ارے اس نبی کے ماننے والے یعنی ان نبیوں کے ماننے والے اگلی امت کے لوگ جب کافروں کے ہاتھ شکست کھا جاتے تھے تو اس نبی آخر زمان محمد رسول اللہ کا نام لے کر ان کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے. اللہ اس زمانے میں نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی انہیں فتح عطا فرماتا تھا. نبی کو ایسے پہچانتے تھے. ارے صرف نبی کو ہم جو دنیا میں آتے ہیں پیدائش کے بعد لوگ جانتے ہیں، مگر ہمیں کون پہچانتا ہے؟ صرف انسان پہچانتے ہیں. بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ ہمیں صرف انسان پہچانتے ہیں، مگر نبی کی پہچان تو ایسی پہچان کہ فرشتے بھی پہچانتے ہیں، جنات بھی پہچانتے ہیں. ارے سورج بھی پہچانتا ہے اور چاند بھی پہچانتا ہے. اگر سورج اور چاند نہ پہچانتے تو نبی کا اشارہ پا کر سورج پلٹ نہ جاتا، چاند اپنا کلیجہ نہ چنداتا، دونوں حکم نہ مانتے. آدمی جس کو پہچانتا ہے اس کا حکم مانتا ہے، جس کو نہیں پہچانتا ہے اس کا حکم نہیں مانتا. سورج اور چاند بھی پہچانتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، ارے چاند اشارے سے ہو چاند، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. سب نے پہچانا، سورج نے پہچانا، چاند نے پہچانا، جانوروں نے پہچانا. چڑیاں ہیں بارگاہ رسالت میں آ کر فریاد کرتی ہیں. ہرنی اسی جو ہے رحمت للعالمین کے دربار میں آ کر انصاف چاہتی ہے. اونٹ پر مالک ظلم کر رہا ہے. بے زبان جانور اسی رحمت للعالمین کی بارگاہ میں آ کر شکایت کر رہا ہے. کس کی شکایت کر رہا ہے؟ بولو مالک کی. ظلم ہو رہا ہے، انصاف لینے کے لیے اونٹ آ رہا ہے رحمت للعالمین کی بارگاہ میں. اب ذرا دیکھیں وہ جو جیو دیا پریمی بننے کا ڈھونگ رچ رہے ہیں وہ آ کر کے دیکھیں کہ جو انسانیت کا خون بہاتے ہیں اور انسان کا خون بہاتے ہیں، حاملہ عورتوں کا پیٹ چیر کر عورت اور بچے کا خون بہاتے ہیں. ایسے ظالم لوگ کہ جن کے نزدیک انسان کے خون کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، انسان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور صرف انبول اور جو ہے انبول جانور جن کی زبان نہیں ہے ان بے زبان جانوروں کی محبت میں آ کر، حالانکہ یہ تمام تر جیو دیا پریمی بننے کا ڈھونگ ہے، اور اسی ڈھونگ کے اس میں اپنے دلوں کے اندر جو اسلام کی دشمنی چھپی ہوئی ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں. ارے مسلمان کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ رحمت للعالمین نے عدل و انصاف کی تعلیم عطا فرمائی ہے. مسلمان کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے. حلال جانوروں کا ذبح کرنا یہ ظلم و ستم نہیں ہے. یہ کس کی بارگاہ ہے جہاں اونٹ بھی آ کر، بے زبان جانور بھی آ کر جہاں شکایتیں کر رہا ہے. کون ان کی شکایتوں کو سن رہا ہے؟ کون انہیں انصاف دلا رہا ہے؟ کون ان پر رحم و کرم کی بارشیں کر رہا ہے؟ آج کوئی ہے دنیا میں ایسا جو ہے محبت کا اظہار تو کر رہے ہیں مگر ماں کے ساتھ نوازشیں ہو رہی ہیں اور باپ جگہ جگہ لات کھا رہا ہے. اب یہ باپ جو بے زبان جانور ہیں جن کو بیل کہتے ہیں، یہ بیل کس کے پاس شکایت کرنے جائے؟ یہ باپ کو تو جو ایسے ہی جگہ جگہ مارتے پھرتے ہیں اور ماں پر نوازشیں کرتے ہیں،
اس کا پیشاب تک پیتے ہیں. اب بھلا یہ بتائیں کہ یہ کہاں باپ کہاں شکایت لے کر کے جائے، مگر ایک آقا کی بارگاہ ہے کہ جہاں بے زبان جانور بھی آ کر عدل و انصاف چاہ رہا ہے، جہاں جو ہے ظلم و ستم کسی پر بھی ہو تمام کو عدل و انصاف مل رہا ہے. آقا کی بارگاہ میں چڑیا بھی آ رہی ہیں، ہرنی بھی آ رہی ہیں، پتھر بھی آ رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، جانور آ کر کے تعظیم کر رہے ہیں، پیڑ سجدہ کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں یہی کرتی ہے چڑیا فریاد، ہاں یہی چاہتی ہے ہرنی داد، اسی در پہ شترانے ناشاد گلے رنج و عنا کرتے ہیں. اور اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، اور سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں. تو جانور بھی پہچانتے ہیں، درخت بھی پہچانتے ہیں جو سجدہ کر رہے ہیں، پتھر پہچانتے ہیں جو سلام کر رہے ہیں. اور پھر جاننے کی بات یہ بھی ہے کہ ہمیں لوگ دنیا میں پہچانتے ہیں، جب تک زندہ ہیں پہچانتے ہیں. ہم اپنے دادا پر دادا کو نام سے جانتے تو ہوں گے مگر شخصیت سے نہیں پہچانتے. بولو پہچانتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ دادا وہ بھی اگر دیکھے ہوں گے تو پر دادا اس کے آگے ہم نہیں جانتے، نہیں پہچانتے. جن کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں ہم انہیں 7 نسلوں تک مسلسل نہیں جانتے، مگر نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی لوگ جانتے پہچانتے ہیں، لائے تب بھی لوگ جانتے پہچانتے ہیں، اور جب دنیا سے چلے گئے آج بھی پہچانتے ہیں. اور قیامت میں بھی انہی کی پہچان ہوگی، قیامت میں بھی لوگ انہی کو پہچانیں گے. خلیل و نجی بلکہ ان کی پہچان کرانے کے لیے برسوں گھمایا جائے گا تاکہ لوگ پہچانیں. اور حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا منظر اور قیامت کا انعقاد یہ اور کسی مقصد کے لیے نہیں بلکہ ان کی پہچان کرانے کے لیے ہوگا. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، تو انہی کی جان پہچان کرانے کے لیے جگہ جگہ گھمایا جائے گا. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے پتا چلا. یہ تمام تر جو ہے وہاں جتنے بھی چکر لگیں گے سب انہی کی پہچان کے لیے. قیامت میں بھی لوگ انہیں پہچانیں گے. پہلے تو پہچاننا دشوار ہوگا، لہذا لوگ ادھر ادھر گھومیں گے. یہ کس لیے؟ تاکہ عظمت کا اظہار ہو جائے، تاکہ برابر سب کے سب پہچان لیں. اور پھر حال یہ ہوگا جب لوگ پہچان لیں گے، پہلے تو لوگ نہیں پہچان لیں گے تو ادھر سے ادھر جائیں گے، مگر جب پہچان لیں گے تو غریب بھی ان کے دامن میں ہوگا، مفلس بھی ان کے دامن میں ہوگا، ہر ایک ان کے دامن میں ہوں گے. تب لوگ جانیں گے ہاں جن کے بارے میں ہم انکار کرتے تھے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، معاذ اللہ اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی نہیں چنا سکتے. ارے آج حال تو یہ ہے کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے. لو جب تو بنائی ہے مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے. آج دیکھو جو ان کے دیوانے ہیں شفاعت کے حقدار ہو رہے ہیں وہ ان کے وسیلے سے جنت میں جا رہے ہیں اور یوں کہتے ہوئے جا رہے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. تو کل بھی انہی کی پہچان ہوگی اس نبی آخر الزمانے کہ جن کی پہچان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی کتابوں میں ایسی فرمائی کہ اگلی کتابوں کے پڑھنے والے جن کے دل حسد سے خالی تھے، جن کے دل عداوت سے خالی تھے، جب انہوں نے چہرہ دیکھا، عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں جب میں نے چہرہ دیکھا تو فوراً پہچان لیا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے. وہ پہچان گئے اور پھر اسلام کی شمع وہ پھیلتی گئی اور آپ اس کے بہت تفصیل سے میری تقریروں میں سن چکے ہیں. ہوتے ہوتے حجۃ الوداع سن ہجری 10 محرم کی تقریر یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور انشاءاللہ 12ویں شریف کی تقریر یہاں ختم ہوگی. توجہ ہے تو یاد رکھیے گا. سن ہجری 10 حجۃ الوداع میں جب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اسلام یہ مکمل دین ہے، اللہ نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا. جب یہ آیت نازل ہو گئی تب جاننے والے جان گئے
سیدنا ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ اب نبی آخر الزمان دنیا سے جانے والے، عورتوں کو نہیں پہچان سکے مگر حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا جب دین کی تکمیل ہوتی ہے تب پھر وہ دین کا بانی یعنی وہ نبی دنیا سے جاتا ہے، لہذا یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور ہوتے ہوتے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیمار ہوئے سفر مہینے میں، اور پھر آپ کی بیماری بڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری دنوں میں صحابہ کرام کو ایک دن بلایا، اور آپ نے جب صحابہ کرام حجر عائشہ میں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بستر پر آرام کرتے کرتے ان سب کو ایک خطبہ دیا۔ پہلے تو فرمایا مرحبا بکم، میں تم سب کو جو ہے مرحبا کہتا ہوں، حیاکم اللہ، ہداکم اللہ، نصرکم اللہ، وفقکم اللہ، کہہ دو سبحانک اللہ، صدقکم اللہ، اعانکم اللہ، ووقاکم اللہ، ونفعکم اللہ، وقبیلکم اللہ، اوصیکم بتقوی اللہ۔ آقا نے آخر میں اپنے ماننے والوں کو کیسی دعائیں دی، فرمایا میں تم سب کو مرحبا کہہ رہا ہوں، حیاکم اللہ، اللہ تم سب کو سلامت رکھے۔ فرماتے ہیں ہداکم اللہ، اللہ تم سب کو ہدایت پر چلائے اور استقامت عطا فرمائے۔ نصرکم اللہ، پروردگار تم سب کی اعانت اور مدد فرمائے۔ اور وفقکم اللہ، اللہ تمہیں راہ راست پر چلائے۔ ووقاکم اللہ، اللہ ہر شر اور برائی سے تم سب کو بچائے۔ اور فرمایا وقبلکم اللہ ونفعکم اللہ، اللہ تمہیں نفع عطا فرمائے، اللہ تمہارے اعمال کو قبول فرمائے۔ اور اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، تقوی کی وصیت کرتا ہوں، گناہوں سے بچنے کی وصیت کرتا ہوں۔ تقوی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادہم سے کسی نے پوچھا تقوی کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ فرمایا تقوی یہ ہے کہ مخلوق تیری زبان میں عیب نہ پائے، فرشتے تیرے کاموں میں عیب نہ پائے، اور اللہ تیرے دل میں عیب نہ پائے۔ توجہ ہے، سب آ گیا، اگر آپ سمجھو تو سب آ گیا۔ مخلوق تیری زبان پہ زبان صاف، من سلیم المسلمون من لسانی و یدی، سچا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو مخلوق تیری زبان میں عیب نہ پائے اور فرشتے تیرے کاموں میں عیب نہ پائے، کام بھی پاک و صاف اور زبان بھی پاک و صاف، اور اللہ تیرے دل میں عیب نہ پائے، دل بھی پاک و صاف۔ اس کا نام تقوی۔ ایک لفظ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پورے سمندر کو سما لیا۔ پورا اسلام، اسلامی تعلیم اسی میں ہے کہ اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا وَأُوصِي اللَّهَ عَلَيْكُمْ، اور میں اللہ سے یوں بھی عرض کرتا ہوں تمہارے لیے کہ سنو وَاسْتَخْلَفَ عَلَيْكُمْ، کہ اللہ میرے جانے کے بعد تمہاری مدد فرمائے۔ اور انی لکم نذیر مبین، میں کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اللہ تعالی علی اللہ فی عبادی و بلادی، سن لو اللہ کے بندوں اور اللہ کے شہروں میں کسی پر تکبر و غرور مت کرنا۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لَكُمْ لِي وَلَكُمْ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اور تم سب سے یوں فرمایا ہے کہ جنت یہ اس کے لیے ہے جو اللہ کے بندوں پر تکبر و غرور نہیں کرتے اور فتنہ و فساد نہیں کرتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری خطبہ جو حجر عائشہ میں فرمایا، اور پھر آخر دن جو فرمایا وہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جو ہے ارشاد میں کئی مرتبہ اشارتاً خلافت کے تعلق سے تو فرمایا تھا، مگر صراحت سے تو نہیں فرمایا۔ اب آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ پورا تفصیلی واقعہ میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں۔
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے، امت کے شفیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تھے۔ سب سے پہلے سالم بن عبید نے ان کو خبر دی، جلدی سے آئے اور حجر عائشہ میں انہوں نے یمنی چادر میں لیٹے ہوئے آفتاب و مہتاب کو دیکھا، چادر چہرے مبارک سے ہٹائی اور حضرت ابو بکر صدیق نے سرکار کی پیشانی پر بوسہ دیا، عرض کی یا رسول اللہ آپ دنیا کی زندگی میں تھے تو بھی پاک و صاف ہیں اور پھر دنیا سے تشریف لے گئے تو بھی پاک و صاف ہے۔ یا رسول اللہ قسم خدا کی، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں ابو بکر کی جان ہے، اللہ آپ کو اس موت کے بعد اور کوئی موت نہیں دے گا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ پتا چلا حضرت ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہے اس لیے کہ وہ آنکھ والے تھے کہ نبی زندہ ہے، فرمایا اس موت کے بعد اور کوئی جو موت آنی تھی وہ آ گئی، اب نہیں دے گا۔ یعنی انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کا وہ عقیدہ کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ابو بکر چشم عالم نہیں رکھتے تھے، وہ تو دل کی آنکھ رکھتے تھے۔ علی بصیرت انا ومن اتبعنی، اللہ فرماتا ہے محبوب فرما دو جو میں اور میری اتباع کرنے والے دل کی آنکھ رکھتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چشم عالم جو دنیا کی آنکھ رکھتے ہیں، آنکھوں میں دنیا بسی ہوئی ہے تو وہ انہیں نہیں جان پاتے، اور جن کے پاس دل کی آنکھ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نبی کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں خراج عقیدت پیش کر کے حضرت ابو بکر صدیق نکلے۔ ادھر جب خبر پہنچی تو منافقوں نے انگڑائی لی، انہوں نے فتنہ و فساد کی ابتدا کر دی، اور سب سے پہلے ابھی آقا کی تجہیز و تکفین نہیں ہوئی ہے، ابھی غسل کا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے کہ خلافت کا مسئلہ کھڑا کر دیا۔ انصار اور مہاجر دو گروہ تھے، اور فوراً منافقوں نے علل اعلان کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے شہر میں کوئی دوسرا حکومت کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حکومت کا حق، خلافت کا حق انصار کو ہے۔ انصار کہ جنہوں نے اسلام کی مدد کی، اور مہاجروں کو ہر حال انہوں نے اپنے گھر بار تجارت سب میں شریک کر دیا، جان مال سے ان کی حفاظت کی اور ان کی مدد کی، لہذا انصاری حقدار ہیں اور مدینہ ہمارا ہے، ہمارے شہر میں دوسرا کوئی حکومت و خلافت کیسے کرے؟ لہذا حضرت سعد بن عبادہ کی صدارت میں انہی کے گھر میں ایک مجلس ہوئی، اور پھر ہر ایک نے تقریریں شروع کی، بات بہت پکی ہو گئی کہ خلافت انصار کا حق ہے، خلیفہ انصار ہی میں سے ہوگا۔ اور جب یہ بات بڑھتی گئی اور تمام لوگوں نے طے کیا کہ سعد بن عبادہ، حضرت سعد بن عبادہ بہت بڑے صحابی ہیں، میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں، سعد بن عبادہ یہ جو ہے خلیفہ ہوں گے اور تمام لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ ابھی یہ معاملہ چل رہا تھا کہ کسی نے جا کر سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت ابو عبیدہ بن جراح ان کو خبر دی۔ اب یہ حضرات آئے، ایک طرف تو ماحول یہ تھا کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصال کی خبر سننا جو ہے گوارا نہیں کرتا تھا۔ مسجد نبوی میں ایک طرف کا ماحول حضرت ابو بکر یوں سنبھال رہے ہیں کہ جب نکلے تو کسی نے کہا کہ ایک طرف حضرت عمر کی حالت یہ ہے کہ ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، وہ کہتے ہیں اگر کسی نے خبر دی کہ پیغمبر رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا ہے تو گردن اڑا دوں گا۔ وہ نازک ماحول تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق کو وہ استقامت عطا فرمائی تھی جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا لَوْزِنَ ایمان ابی بکرین ایمان اہل الارض لرجع علیہم، اگر ابو بکر کی ایمانی استقامت کو ایک پلے میں رکھا جائے اور تمام دنیا والوں کے ایمان کو دوسرے پلے میں رکھا جائے تو ابو بکر کی استقامت وزنی ہو جائے گی۔ ایسے ماحول میں حضرت ابو بکر امت کو کس حال میں سنبھالتے ہیں، دیکھو مسجد نبوی میں چلے جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں
من کان یعبد محمدن فإن محمدن صلی اللہ علیہ وسلم قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ تعالی حی لا یموت. اے لوگوں سن لو، اگر کوئی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. اگر جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ عبادت کرتا ہے تو وہ سن لے کہ اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. فإن اللہ تعالی حی لا یموت. فإن اللہ تعالی قال وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. حضرت ابوبکر اس خطبے میں فرماتے ہیں سنو، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک رسول ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول، ان سے پہلے بھی رسولان اعظام گزر چکے. افإن مات او قتل انقلبتم، کہ اگر محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا وصال ہو یا اگر وہ شہید کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے. او علی اعقابکم، تم پلٹ جاؤ گے. فلن یضر اللہ شیئا، اگر تم پلٹے تو تم اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرو گے. سیدنا عمر فاروق اعظم اور حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے جب یہ آیت سنائی، حالانکہ یہ آیت اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے تھے، سن چکے تھے، مگر ایسا محسوس ہوا کہ آج پہلی مرتبہ ہم سننا ہے. بس قرآن کے حوالے سے ہمارے دل مضبوط ہو گئے کہ ہمارے پروردگار نے سب سے پہلے ہی ہمیں تسلی عطا فرما دی ہے. لہذا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی خبر کے سلسلے میں سب کے دل مضبوط ہوئے، اب یہاں سے وہ حضرت سعد بن عبادہ کے گھر کی طرف چلے. وہاں ماحول گرم ہے اور ہر ایک اپنا اپنا مشورہ اور اپنی اپنی رائے دے رہا ہے. جب حضرت ابوبکر صدیق پہنچے، ماحول کا جائزہ لیا، دیکھا سب کچھ اسی میں بات ہو رہی تھی کہ انصار ہی خلیفہ ہوں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی آپ کچھ کہنا چاہتے تھے کہ حضرت ابوبکر نے فرمایا اے عمر مجھے کچھ کہنے دو. کہا بالکل صحیح ہے. سیدنا ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، فرمایا لو میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ بے شک انصار نے اسلام کی مدد کی ہے اور انصار کی جو فضیلتیں ہیں ہم اس کو بھی ضرور مانتے ہیں. اور انصار نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ ساتھ دیا، وہ آپ کی مدد کی اور نصرت کی. تمام مہاجروں کو انہوں نے ساتھ دیا، جان انصاری کا اظہار کیا اور ہر طرح سے انصار سرکار پر فدایانہ جو ہے نثار ہوتے تھے. ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں. مگر اے لوگوں، جہاں تک حکومت اور خلافت کا جو ہے معاملہ ہے تو حضرت سعد بن عبادہ کو خطاب کرتے فرماتے ہیں لقد علمت یا سعد سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے سعد، تم خود جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جو فرمایا وانت قائد، اور تم وہاں بیٹھے ہوئے تھے جب میں نے بھی سنا اور تم نے بھی سنا، وہ یہ کہ اللہ کے رسول غیب دان نبی نے یہ فرمایا تھا کہ قریشون ولاۃ ھذا الامر، کہ قریش ہی خلافت کے حقدار ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. الائمۃ من القریش. اے سعد، اس مجلس میں تم بھی موجود تھے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا. تو پہلے حضرت سعد نے اور دوسرے انصاری صحابہ نے یہ کہا تھا کہ انصار ہی خلیفہ ہوں گے، لہذا نحن الامراء وانتم الوزراء، ہم جو ہے انصار امیر و بادشاہ ہوں گے اور مہاجروں تم وزیر ہوں گے. مگر جب حضرت سعد کو حضرت ابوبکر صدیق نے رسول اللہ کا ارشاد یاد دلایا کہ فوراً حضرت سعد کہنے لگے صدقت یا ابا بکرین، یہ ابو بکر تم نے سچ کہا. تو وہ کہنے لگے کہ ہاں فنحن الوزراء وانتم الامراء، اب ہم وزیر ہیں اور تم ہی خلافت کے حقدار ہو. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے جب یہ سنا تو فرمایا تو اے لوگوں دیر کاہے کی ہے، دیکھو ہم میں یہ عمر یہ ابو عبیدہ موجود ہیں، دونوں جلیل و قدر ہستیاں ہیں، لہذا اب آگے بڑھو اور ان سے بیعت کرو. اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم جلدی سے جو ہے حرکت میں آئے. کہا اے لوگوں سن لو، ابو بکر یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سرکار کے معتمد تھے، سرکار سے سب سے زیادہ قریب تھے اور ہر حال سرکار کی صحبت میں رہے، اور ہم سرکار کے حیات میں بھی ابو بکر کو ہم میں سب سے افضل و اعلیٰ جانتے تھے.
لہذا میں ہی پہل کرتا ہوں، یہ کہہ کر کے حضرت عمر کھڑے ہوئے اور کہا ہاتھ بڑھائیے، سب سے پہلے میں بیعت کرتا ہوں۔ بس اتنا دیکھنا تھا کہ ہنگامہ بالکل ختم ہوا، اب سب بڑھ رہے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ بیعت شروع ہو گئی۔ اس موقع پر بہت ساری کہانیاں شیعوں نے گھڑی ہے، اللہ تعالیٰ ان شیعوں سے بھی مسلمانوں کو محفوظ رکھے، وہابیوں سے محفوظ رکھیں، ان ہور و رافضیوں اور ان سے بھی قطع تعلق کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ معاذ اللہ ایسی تہمتیں صحابہ کرام پر لگائی ہیں کہ حضرت علی اتنا دیکھ کر گھر میں گھس گئے اور حضرت عمر فاروق اعظم آئے اور آ کر کے حضرت ماں فاطمہ زہرا کے گھر پر انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا علی باہر نکلو، بیعت کرو ورنہ دروازہ جلا دوں گا، یہ کروں گا یا گھر گرا دوں گا۔ معاذ اللہ حضرت مولا کائنات جو ہے شجاعت کے دھنی تھے، وہ گھر میں گھس جائیں گے؟ اور اگر غلط ہو رہا ہو تو حضرت مولا کائنات کیا اسے قبول کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ جب امام حسین نے یزید کی بیعت کو قبول نہیں کیا تو حضرت ابوبکر اگر بیعت کے لائق نہیں تھے تو مولا کائنات قبول کرتے؟ پتا چلا کہ یہ جھوٹوں کے باپ و سردار ہے، اتنے بڑے جھوٹ کہ معاذ اللہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کی عداوت میں حضرت مولا کائنات پر بھی تہمت لگا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شر و مکر و فریب سے بچائے۔ اب سب سے پہلا خطبہ جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا وہ آپ سماعت کریں۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فاعینونی ان احسنت وقومونی ان عصیت۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اے لوگوں، تم لوگوں نے مجھے اپنا خلیفہ بنایا، مجھے خلافت کے لیے چنا، مگر لست بخیرکم میں تم میں بہتر نہیں ہوں۔ کہتے سبحان اللہ، کیا عاجزی ہے۔ کہا تم نے چنا مگر میں بہتر نہیں ہوں، تو فرماتے ہیں کہ ان احسنت فاعینونی وان اسأت فقومونی۔ سن لو، اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرو اور اگر میں کوئی برائی کروں تو مجھے سیدھا کر دو۔ کیا شان تھی۔ فرماتے اگر میں اچھا کام کروں تو تم میری مدد کرنا اور اگر میں کوئی برائی کروں تو پھر مجھے سیدھا کر دینا۔ اور اس کے بعد فرمایا سن لو یہ بھی کہ الضعیف فیکم قوی عندی حتی اذیھا حقہ۔ انشاءاللہ تعالی تم میں جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، میں ضرور اس کمزور کا حق دلا کر کے رہوں گا۔ والقوی منکم ضعیف عندی حتی آخذ الحق انشاءاللہ تعالی۔ اور جو تم میں طاقتور ہے اور یہ طاقتور اپنی طاقت کی بنیاد پر کسی پر ظلم کرے، کسی کمزور کو دبائے تو میرے نزدیک کمزور ہوگا، میں ضرور اس سے حق لے کر کے رہوں گا۔ اور پھر فرمایا سن لو الصدق امانۃ والکذب خیانۃ۔ سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے۔ لا يدع القوم الجہاد فی سبیل اللہ الا ضربهم اللہ بالذل۔ جس قوم نے اللہ کی راہ میں لڑنا چھوڑ دیا، جہاد فی سبیل اللہ کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اللہ اسے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ ولا تشیع الفاحشۃ فی قوم قط الا عامهم اللہ بالبلاء۔ اور یہ بھی سن لو، ابو بکر صدیق کا پہلا خطبہ ہے جو ہم سب کے لیے جو ہے قابل عبرت ہے۔ فرماتے ہیں جس قوم کے اندر بے حیائی، برائی، بدکاری، زناکاری عام ہو جائے گی، پھیل جائے گی، تو اس میں بلائیں اور مصیبتیں بھی عام ہو جائے گی۔ بولو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے پہلے خطبے میں جو فرمایا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اے لوگو اطیعونی ان اطعت اللہ ورسولہ وَإِنْ عَصَيْتُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ۔ اے لوگو اگر میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کروں تو تم میرا حکم مانو، میری اطاعت و فرما برداری کرو، اور اگر میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت کوئی ضروری نہیں ہے۔ توجہ ہے، اب یہ دونوں چیزیں شریعت اور عقیدت، کیا ہے؟ شریعت اور عقیدت۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے ذہن دیا کہ شریعت پہلے، کیا ہے؟ شریعت پہلے،
بے شک عقیدت ضروری ہے، مگر جس سے عقیدت ہو وہ شریعت کے تابع ہو. اگر جس سے عقیدت ہے، چاہے وہ پیر ہو، مولانا ہو، بڑا ہو، باپ ہو، چھوٹا ہو، کوئی بھی ہو، کتنا ہی بزرگ ہو، عقیدت ہے مگر شریعت کے خلاف ہے تو پھر اس کی اطاعت واجب نہیں. عقیدت و شریعت میں فرق کرنا لازمی ہے کہ عقیدت میں ہم جو کچھ بھی مان لیں، اس کو جو کچھ بھی کریں، جو کچھ کہیں، مگر ہاں شریعت کے تابع ہیں تو مانیں گے، اور شریعت کے تابع نہیں، شریعت کے موافق نہیں تو نہیں مانیں گے. سیدنا ابوبکر صدیق نے یہ ہمیں مزاج دیا اور فرمایا کہ میں اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کروں تو تمہیں ماننا ہے، اور اگر نافرمانی کروں تو تمہیں میری اطاعت نہیں کرنی ہے. اب اسی کی روشنی میں دیکھ لو کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یزید کی بیعت نہیں کی وہ درست تھا کہ نہیں تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے جو تعلیم دی، جو نظریہ دیا، پتا چلا امام حسین نے بغاوت نہیں کی، صدیق اکبر کی سنت پہ عمل فرمایا، سنت صدیقی پر عمل فرمایا. چونکہ یزید اب شریعت کے خلاف تھا، اس کے کام درست نہیں تھے، اور بھلے صحابی کا بیٹا تھا مگر انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح. جب نوح علیہ السلام کے بیٹے کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے نوح وہ تمہارا بیٹا نہیں، اس لیے کہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اس کے کردار اچھے نہیں ہیں، کیریکٹر اچھے نہیں ہیں، تو پھر اب یہاں صحابی کا بیٹا ہو تو یہ نہیں دیکھا جائے گا اگر یہ صحابی کا بیٹا ہے تو یہ نبی کا بیٹا ہے. سیدنا امام حسین نبی کے فرزند ہیں، نبی کے نواسے ہیں، لہذا معاذ اللہ یہ بغاوت نہیں ہے. انشاءاللہ میں عاشورے کی رات اس پر تفصیل سے گفتگو کروں گا. اب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت سارے فتنوں نے سر اٹھایا. مرتدین، زکوٰۃ کا انکار کرنے والے، نئے نئے نبی یہودیوں عیسائیوں نے کھڑے کیے کہ اب مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا ایک طریقہ یہ کہ نبی کے سامنے نبی کھڑا کرو. سرکار کے زمانے میں ہی کچھ نبی پیدا ہوئے اور پھر اس کے بعد عرب میں تو نہیں ہو سکے مگر بعد میں عرب میں بھی بہت سارے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر ایک جتنے بھی فتنے تھے ہر طرف آپ نے مہم بھیجی، ہر طرف لشکر کو روانہ کیا. اور اس زمانے میں جبکہ ہر ملک والا یہ چاہتا تھا کہ بس مدینہ اور مکہ اور عرب پر چڑھائی کر کے یہ اس نئے دن کو ختم کر ڈالیں، کعبے کو اکھاڑ ڈالیں اور مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں. اس وقت امت کی باغڈور جو حضرت ابوبکر صدیق نے جو فرمائی ہے، اسی وجہ سے اشجع الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر سید السادات مولائے کائنات جس کے بہادری پر تلوار سلام کر رہی ہے، انہوں نے کہا اگر لوگوں میں کوئی بہادر ہے تو وہ ابوبکر کی ذات ہے. ابوبکر سب سے بڑے بہادر ہیں. کسی نے امیر المومنین سید السادات مولائے کائنات کی خلافت کے زمانے میں کہا اے امیر المومنین آپ نے ابوبکر کی خلافت کو کیوں قبول کر لیا؟ ارے آپ ان سے زیادہ حقدار تھے. حضرت مولائے کائنات نے فرمایا اگر مسلمانوں کا خون محفوظ نہ ہو جاتا تو میں تیری گردن مار دیتا. کیا بات کرتا ہے، کیا میں ابوبکر سے زیادہ حقدار تھا؟ ارے ابوبکر تو وہ ہیں کہ جنہوں نے مجھ سے زیادہ اسلام لانے کے بعد فوراً اسلام کو خوب پھیلایا، اسلام کے پھیلانے میں مجھ سے پہلے تھے، اور غار میں کوئی دوسرا نہیں تھا، ابوبکر ہی تھے. ہجرت میں ساتھ میں وہی تھے، غار ثور میں جان دینے میں وہی تھے. اور پھر فرمایا کہ سرکار نے آخر میں جس کو مسلح پہ چڑھایا وہ بھی وہی تھے. کیا نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب کی جو ہے مذمت فرمائی مگر حضرت ابوبکر کی تعریف فرمائی. تو اب وہ حضرت مولائے کائنات نے اس طریقے سے حضرت ابوبکر کی خلافت کو مانا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں مختلف فتنے ہوئے، ہر طرف آپ نے لشکر بھیج کر ان تمام فتنوں کو ختم کیا. اور ایک دن صحابہ کرام کو بلایا اور فرمایا میں نے تمہیں ایک خاص مشورے کے لیے بلایا ہے. وہ یہ ہے کہ تم سب جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی آخری عمر میں عیسائیت کے فتنے کو اور سلطنت عیسائی جو اسلام پر حملہ کرنے کی خواب دیکھ رہی تھی اسے ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا تھا.
اور آپ کی یہ خواہش تھی کہ عیسائی جو زیادتیاں کر رہے ہیں اور ہرقل بادشاہ روم اور ملک شام کی یہ سلطنت، یہ تمام کے تمام لوگوں کی نظریں جو مدینہ کی طرف ہیں، اب وہ اور زیادہ جو ہے جوش میں آ گئے ہیں. لہذا مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ ارشاد یاد آ رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی آخری زمانے میں فرمایا تھا کہ میرے لیے زمین لپیٹ دی گئی اور میں نے مشرق اور مغرب کے کونے کونے کو دیکھ لیا، اور جس جس خطے کو میں نے دیکھا میری امت وہاں وہاں حکومت کرے گی. لہذا سرکار کے اس ارشاد کو مجھے پورا کرنا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. پتا چلا حضرت ابوبکر صدیق کا عقیدہ تھا کہ آقا علم غیب جانتے ہیں. اللہ نے اپنے محبوب کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے. اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا تو اس ارشاد پر عمل کرنے کے لیے صحابہ کرام کو نہ بلاتے، میٹنگ نہ کرتے، مشورہ نہ کرتے، اور یوں نہ کہتے کہ سرکار نے فرمایا کہ جہاں جہاں میں نے دیکھا مشرق و مغرب کے حصے کو میری امت وہاں حکومت کرے گی، لہذا میں نے اسی ارشاد پر عمل کرتے ہوئے تم سب کو بلایا ہے. ارے حضرت ابوبکر کا عقیدہ تو ایسا عقیدہ تھا. سرکار کے علم غیب کے بارے میں ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک شخص نے سرکار کے زمانے میں چوری کی. آقا کی بارگاہ میں جیسی اس کا مقدمہ پیش ہوا، سرکار نے ارشاد فرمایا اس کو قتل کر دو. چور ہے، ایک مرتبہ چوری کی، کیا فرمایا غیب دان نبی نے اسے قتل کر دو. لوگوں نے کہا حضور یا رسول اللہ چوری کی ہے، اور چوری کی سزا قرآن میں آئی السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی اس کی ہاتھ کاٹو، مگر غیب دان نبی نے فرمایا اسے قتل کر دو. مگر جب لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ چوری کی ہے تو فرمایا ٹھیک ہے ہاتھ کاٹ دو. ہاتھ کٹ گیا. پھر دوسری مرتبہ چوری کی تو پاؤں کٹا. پھر اس نے تیسری مرتبہ چوری کی، پھر ہاتھ کٹا. پھر چوتھی مرتبہ اسی نے چوری کی، پھر پیر کٹا. چاروں ہاتھ پاؤں کٹ گئے. اب خلافت کا زمانہ ہے سیدنا ابوبکر صدیق کا. پھر ہاتھ پاؤں کٹے ہیں مگر پانچویں مرتبہ چوری کی. تب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اب اسے قتل کر دو. فرمایا نبی کی آنکھیں دیکھ رہی تھی اس وجہ سے پہلے سے فرمایا اسے قتل کر دو. کہا آقا نے پہلے سے فرمایا تھا، ایک مرتبہ چوری کی، قرآن تو فرما رہا ہے ہاتھ کاٹو، مگر غیب دان نبی سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ نبی نے پہلے ہی سے فرمایا تھا قتل کر دو. آج مجھے حوالے کرنا پڑتا ہے کہ قتل کر دو. لہذا جو ہے پہلے ہی سے اگر قتل کر دیا جاتا تو اس کی یہ حالت نہ ہوتی. اس واقعے سے یہ بھی پتا چلا کہ چوری، شراب، زناکاری، بدکاری، برائیاں، نشہ، یہ تمام تر ایسی عادتیں ہیں کہ لت پڑ جاتی ہے تو جاتی ہی نہیں ہے. جس پر اللہ کا فضل ہو جائے تو بات دوسری ہے، مگر یہ لت ایسی ہے کہ ہاتھ پاؤں چاروں کے چاروں کٹے ہیں مگر پھر بھی تو کسی انداز سے چوری کی ہوگی تبھی نہ قتل کر دیا گیا. خیر، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مضبوط عقیدہ ہمارے ایمان کو جو ہے مضبوط کر رہا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوگوں سے فرمایا اے لوگوں میرا ارادہ ہے کہ ملک شام پر حملہ کیا جائے اور اس کے لیے لشکر تیار کیا جائے. سب نے کہا اے امیر المومنین ہمیں قرآن کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو اللہ کا حکم مانو، رسول کا حکم مانو، جو تم میں حکومت والے ہیں ان کا حکم مانو. لہذا ہم مطیع و فرما بردار ہیں، آپ جو چاہیں فرمائیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مضمون کا خط لکھا اور حضرت انس بن مالک کو عطا فرمایا جس میں قرآن کی یہ آیت بھی تھی انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا فی اموالکم وانفسکم. تنہا نکلو، جماعت کے ساتھ نکلو، اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو. ہر طرف آپ نے یمن کے علاقے میں، مکہ اور مکہ کے علاقوں میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے حضرت انس بن مالک کو بھیجا کہ وہ تمام تر قبیلے کو میں سے چند جوانوں کو لے آئیں، چند سواروں کو لے آئیں. اب تھوڑی دیر کے بعد حضرت سیدنا انس بن مالک آئے اور انہوں نے یہ خوشخبری سنائی کہ ہر قبیلے کے لوگوں نے فوراً مرحبا کہا اور ہر ایک نے جو ہے سراہا اور سب کے سب آ رہے ہیں، وہ قوم آ رہی ہے، یہ قوم آ رہی ہے. جب قبیلے حمیر کے لوگ آئے تو سیدنا ابوبکر صدیق نے حضرت مولا کائنات سے فرمایا یا ابو الحسن هل سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا ابو الحسن یہ حضرت مولا کائنات کی کنیت ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا؟ میں اور آپ دونوں ساتھ میں تھے
کہ اذا اقبلت حمیرہ ومعها نساؤها وتحمل اولادها ابشروا بنصر اللہ علی المسلمین بنصر اللہ المسلمین علی المشرکین. اے ابو الحسن، کیا سرکار نے ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ جب قبیلے حمیرہ کے لوگ آئیں اور ان کے ساتھ ان کی عورتیں بھی ہوں اور ان کے ساتھ ان کے بچے بھی ہوں، وہ اپنے بچوں کو اٹھائے ہوئے ہوں، تو اس وقت اللہ کی مدد کی خوشخبری مسلمانوں کو سنا دینا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مشرکوں پر غلبہ عطا فرمائے گا. یہ قبیلے حمیرہ کے لوگ آ گئے ہیں، لہذا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ بشارت تمام مسلمانوں کو سنا دی جائے. کیسی حضرت ابوبکر صدیق کا ایک ایک عقیدہ دیکھو تو ایمان تازہ ہوتا جائے گا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر تمام تر جتنے بھی قبیلے آتے گئے ہر ایک کو مدینہ کے باہر آپ بساتے گئے، اور پھر جب زیادہ مجمع ہو گیا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس قوم کے چند سردار آئے اور انہوں نے کہا کہ اب اگر کسی کا انتظار نہ ہو تو ہم کافی دنوں سے مدینہ کے باہر ٹھہرے ہوئے ہیں، اب ہمیں چلنے کا حکم دیا جائے. سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، ان تمام کے ساتھ آپ ان تمام قبیلوں کے پاس آئے جو مدینہ کے باہر ٹھہرے ہوئے تھے، اور آپ نے لشکر کو اس طریقے سے ترتیب دیا کہ 1000 کا لشکر حضرت یزید بن ابی سفیان، اس یزید کا چچا، اس یزید کے چچا حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو 1000 کا لشکر دیا اور لشکر کا امیر بنایا، اور 1000 کا لشکر حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا، اور ان دونوں 2000 کے لشکر کو روانہ فرمایا، اور سیدنا یزید بن ابی سفیان کو آپ نے چند نصیحتیں فرمائی. ارشاد فرمایا، اے یزید تم جا رہے ہو، مگر تمہیں افسر بنایا اس کا یہ مطلب نہیں، تم اپنے ساتھیوں کو زبردستی چلنے پر مجبور مت کرنا، انہیں تیزی سے مت دوڑانا، انہیں راستے میں تکلیف مت دینا، اور اے یزید کسی پر ظلم و ستم مت کرنا، عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا. پھر فرماتے ہیں یزید یہ بھی سن لو، جب کسی سے صلح کرو تو اس کی پابندی کرنا، وعدہ کسی سے بھی کرو اگرچہ کافر سے پورا کرنا. بولو سبحان اللہ. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وعدے کی پابندی کرنا، اور جب اللہ تمہیں کسی قوم پر فتح عطا فرمائے تو پھر وہاں کی کھیتوں کو مت جلانا، پھلدار درخت کو مت کاٹنا، حلال جانوروں کے علاوہ دوسرے جانوروں کو ذبح مت کرنا. یہ تعلیم ہے، یہ ہم کو سکھانے آئے چڈے. یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم تو دیکھو. فرماتے ہیں حلال جانوروں کے علاوہ اور جانوروں کو ذبح مت کرنا. تم جاؤ گے تمہیں ایسی قوم ملے گی جو اپنی عبادت گاہ میں عبادت کر رہی ہیں، انہیں قتل مت کرنا، ان کی عبادت گاہوں کو مت گرانا. جب اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے تو بچوں کو قتل مت کرنا، بلفظ دیگر جو مودی نے کرایا ہے وہ مت کرنا. میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں. جو اس نے ظلم کرایا وہ مت کرنا. عورتوں کو قتل مت کرنا. جو تم سے امان مانگے اسے امان دینا. اور اے یزید ایک بات خاص سن لو، تمہیں حاکم و افسر بنا کر کے بھیج رہا ہوں. تمہارے اس لشکر میں تمہارے رشتہ دار ہیں، تو پھر حاکم بننے کے بعد اپنے رشتہ داروں کو نفع پہنچانے ہی کی غرض میں مت رہنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم انہی کو نفع پہنچاؤ. رشتہ داروں کو پالنے کا یہ وہ خطرہ جس کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اس سے میں بہت زیادہ ڈرتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کسی شخص کو مسلمانوں کا حاکم اور افسر بنایا جائے اور پھر وہ غیر مستحق لوگوں کو افسر بنا دے اور جن کے اندر صلاحیت نہ ہو انہیں حاکم بنا دے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کا کوئی بہانہ قبول نہیں کرے گا، اسے جہنم میں ڈال دے گا. اے یزید ان باتوں کا خیال رکھنا. تو رشتہ داری اور جس میں جو صلاحیت نہ ہو انہیں اونچے اونچے مقام مت دے دینا. اس کو ایک واقعے سے سنو، ایمان تازہ ہوگا کہ جس کا حق ہو وہ حقدار کو حق پہنچایا جائے. آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، حضرت سید السادات مولا کائنات ہے، ماں فاطمۃ الزہرا ہے، سیدنا امام حسن اور امام حسین ہے. پانچوں رات کا وقت ہے اور پانچوں کے پانچوں پنجتن جسے کہا جاتا ہے، یہ پانچوں آرام کر رہے ہیں. آقا کائنات بھی ہیں،
मौलाए कायनात भी हैं, माँ फातिमा खातून जन्नत भी हैं, जन्नती जवानों के सरदार हसन और हुसैन हैं, सब के सब आराम कर रहे हैं। रात का वक्त है। सैयदना इमाम हसन उठे और अपनी माँ फातिमा ज़हरा को कहने लगे, अम्मा पानी पीना है, प्यास लगी है। अभी माँ फातिमा खड़ी हो कि इससे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी से खड़े हुए, पानी का मटका रखा हुआ था, उसकी तरफ नहीं गए, और सामने बकरी बंधी हुई थी जो दूध नहीं देती थी। आकाए कायनात ने एक बर्तन लिया, वो नवासे हैं कि पानी मांग रहे हैं, नाना दूध अता फरमा रहे हैं। बकरी के पास गए, बकरी दूध देने वाली नहीं थी, मगर जैसे ही हाथ लगाया तो उसका जो है थन वो मशकी से जैसे भर गया। फौरन दूध उसने दिया, आपने गिलास भरा, कांसा भरा और लेकर के आए। अभी हजरत इमाम हसन के लिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आ रहे थे कि इमाम हुसैन भी उठ गए, और सैयदना इमाम हुसैन ने भी प्यास का मुतालबा किया कि मुझे भी प्यास लगी है। वो इमाम हसन आगे बढ़े, उससे पहले इमाम हुसैन वो आगे बढ़ गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ और गिलास लेने लगे। तो आकाए कायनात ने इरशाद फरमाया, हसन आगे आओ और तुम ले लो, हसन ये तुम लो। हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, क्या आपको हसन से हुसैन से ज्यादा मोहब्बत है? आप हसन को बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हो और हुसैन से भी ज्यादा प्यार है? फरमाया, फातिमा ऐसी बात नहीं, दोनों से प्यार है, दोनों से मोहब्बत है, मगर जिसने पहले मांगा उसे पहले दूंगा। तवज्जो है, जिसने पहले मांगा, मोहब्बत तो दोनों से है, मगर जिसने पहले मांगा उसे पहले दूंगा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तारीम अता फरमा रहे। अब हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने यजीद बिन सुफियान को यही जो है ताकीदें फरमाई। ये लश्कर रवाना हुआ। इधर हिरक़ल बादशाह रूम ने चंद जासूस मदीना मुनव्वरा में जो नसरानी अरब थे उनको मुकर्रर किया था। जब 2000 का लश्कर मुल्क शाम की तरफ रवाना हुआ, फौरन जासूस ने हिरक़ल को खबर दी। हिरक़ल ने अपने अरकान सल्तनत को बुलाया, एक मीटिंग की और कहा, इस्लामी लश्कर और मुसलमानों की यह हिम्मत कि वो हमारे मुल्क शाम की तरफ बढ़ रहा है और फिर हम यहाँ आराम से बैठे हुए हैं, तुम इसका क्या मशवरा दे रहे हो, तुम्हारी राय क्या है? सब ने कहा, अगर मुसलमानों ने यह हिम्मत की है, हम उनसे लड़ेंगे, हम उनको अपने मुल्क में दाखिल नहीं होने देंगे, हम यहाँ से कुछ करेंगे और उन्हें अपने मुल्क में दाखिल होने से रोकेंगे, फिर हम उन सबको खत्म कर देंगे, उनमें से किसी को जिंदा नहीं जाने देंगे, और फिर हम वहां से आगे बढ़ेंगे और मक्का जाकर के काबे को खोद डालेंगे, फिर हम मदीना जाएंगे, वहां ईंट से ईंट बजा देंगे, एक से एक फेंकी। तो जो है खूब फेंकी इन सब ने। अब हिरक़ल तो उसका सीना फूल गया और फेंकुओं से जो है आदमी बहुत आगे बढ़ जाता है। तो अब हिरक़ल ने कहा, वाकई तुम मेरे वो साथी हो, तुम्हीं पर मुझे एतमाद है, और उसने 8000 का लश्कर तैयार किया। उसमें 2000 का लश्कर बातलिक नाम के सरदार को दिया, 2000 का लश्कर जर्दिस नाम के सरदार को दिया, ये दोनों भाई थे सगे, और 2000 का लश्कर लोका नाम के सरदार को दिया, और 2000 का लश्कर जो है ये सलिया नाम के सरदार को दिया। वो सलीम से सलिया नहीं है, ये स्वाद से है, हम जो नाम बिगाड़ते हैं उस अंदाज से नहीं है। अभी 8000 का लश्कर जो रवाना हुआ, और 8000 के लश्कर को जब मुसलमानों ने देखा, मकाम तबूक में मुसलमानों का लश्कर पड़ाव किए हुए था, जब इस्लामी लश्कर ने 8000 के लश्कर को आते हुए देखा, सैयदना यजीद बिन सुफियान ने 1000 का लश्कर जो हजरत रबिया बिन आमिर के तहत था, फौरन आपने कमीनगाह में छुपा दिया और 1000 का लश्कर इन लोगों के सामने रखा। बड़ी जांबाजी के साथ, बहादुरी के साथ, उनके पास तमाम तर हथियार, बिल्कुल लोखंडी पुरुष बने हुए, सर से पांव तक लोहे में बिल्कुल मलबूस होकर, एक से एक घोड़े और सवारियों पर सवार और एक से एक हथियार लेकर बिल्कुल चमक दमक के साथ वो रूमी लश्कर, ईसाइयों का लश्कर जब सामने आया, मुसलमानों के दिल हिल गए। ये 2000 हैं और इधर जो है ये 8000 है। हजरत यजीद बिन अबी सुफियान ने जब अंदाजा लगाया, कहा ये 8 से 10,000 का लश्कर है, मगर जब मुसलमानों के चेहरे पर गम के आसार देखे, फौरन कहा, ऐ लोगों, क्या तुम भूल गए अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह।
بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کم جماعت جو مقدار میں کم ہے مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی مدد سے وہ ہزاروں پر غالب آ گئی ہے. اور اے لوگوں، کیا نبی کے اس ارشاد کو بھول گئے کہ الجنت تحت ظلال السیوف، کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے. اگر جنت پانا چاہتے ہو تو تلواروں کے سائے میں ملے گی. لہذا کیا یہ سب بھول گئے؟ ارے یہ تو ہم لوگ ہیں کہ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا تو ہاتھ ہی خالی ہے. قربان جائیں ان صحابہ کرام پر، انہوں نے قربانیاں دی اور اسلام کی دولت ہمارے ہاتھ آئی. ورنہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ میدان میں کھڑا رہنا درکنار، مسجد میں بھی کھڑے نہیں ہو پاتے ہیں، یہاں بھی پیروں میں ورم آ جاتے ہیں اور جو ہے ایک سے ایک تکلیفیں ہو جاتی ہیں. اور اگر 10 منٹ نہیں صرف 2-4 منٹ امام صاحب کو دیری ہو گئی تو پھر ہم کہنا شروع کر دیتے ہیں آج کدا گھاپے سب وہ تو کھائی ہوئے لگے تو آج گوٹے چڑھی ہوئی ہے. تو اب کہاں میدان میں ان لوگوں کی جو ہے استقامت اور کہاں ہمارا حال. تو یہی اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہم تو وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا تو ہاتھ ہی خالی ہے. معاملہ یہی تھا. اب اس کے بعد جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، 1000 کا لشکر ادھر موجود ہے اور ادھر 8000 کا لشکر ہے. جیسے ہی رومیوں نے دیکھا، عیسائیوں نے دیکھا، فوراً ان کے سرداروں نے کہا یہ مٹھی بھر عرب جو اپنا وطن چھوڑ کر آئے ہیں ان میں سے ایک بھی بچ کر نہ پائے، ایک بھی زندہ یہاں سے نہ جانے پائے، سب کو ختم کر دو، یک بارگی حملہ کر دو. یہی آ کر کے وہ ٹوٹ پڑے اور مسلمانوں نے بھی بہت زور کا حملہ کیا. اب 8000 نے 1000 کو گھیر دیا. اب رومیوں نے، عیسائیوں نے یہی سمجھا کہ بس اب ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے. ادھر سے مسلمان گھرے ہیں، ادھر سے گھرے ہیں کہ فوراً حضرت ربیعہ بن عامر جو ہے چھپے ہوئے تھے 1000 لشکر کو لے کر فوراً انہوں نے جب مسلمانوں کو انہوں نے گھیرا، عیسائیوں نے گھیرا، انہوں نے پیچھے سے آ کر کے حملہ کیا. اب جب نعرے تکبیر بلند ہوئی اور تکبیر کی صدائیں بلند ہوئی فوراً انہوں نے پیچھے موڑ کر کے دیکھا، کہا اسلامی لشکر کو تو کمک پہنچ گئی ہے، انہیں مدد پہنچ گئی ہے. اب ان کے دل ہل گئے اور عیسائی جو ہے ادھر ادھر بھاگنے لگے. حضرت ربیعہ بن عامر نے خوب حملہ کیا اور آپ دیکھنے لگے کہ جو ہے ان کا سردار کہاں ہے، تو دیکھا کہ باطنک رومی سردار پورا لوکھنڈی پوش بن کر کے لوگوں کو ورگلا رہا ہے اور انہیں میدان کارزار میں استقامت پر رہنے کے لیے ایک سے ایک باتیں سنا رہا ہے. حضرت ربیعہ بن عامر اس کے قریب پہنچے اور پہنچنے کے بعد آپ نے ایک ایسا نیزہ مارا جو اس کی سورین کو چیرتا ہوا اس کے گھوڑے تک پہنچا. وہ ایک چیخ مار کر کے اور گدھے کی طرح جو ہے ہینکتا ہوا اور ہوچی ہوچی کرتا ہوا بلکہ جو ہے دہاڑتا ہوا زمین پر آیا، مردہ گرا. اور جب عیسائیوں نے اپنے سردار کی موت کی خبر سنی اب وہاں سے انہوں نے بھاگنے ہی میں خیر سمجھی اور پھر بھاگتے رہے. مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا، دور تک انہیں پہنچایا. اس جو ہے پورے میدان میں 120 مسلمان شہید ہوئے اور 2200 کافر مارے گئے. کتنے؟ کہہ دو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور پھر بھاگتے بھاگتے باطلیک تو مارا گیا مگر 3 سردار اور تھے، جردیس، لوقا، سلیہ. یہ تینوں، جردیس جو اپنے بھائی کی موت اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ چکا تھا، اس نے فوراً دور جا کر کے لوگوں کو جمع کیا، بھاگتے ہوئے کو روکا اور کہا ہرقل کو کیا منہ دکھائیں گے، یہ مٹھی بھر عربوں نے ہمیں شکست دے دی اور پھر ہم زندہ جائیں اور اسے مارے شرم کے کیا منہ دکھائیں. اور پھر میرے بھائی کو جس بے دردی کے ساتھ انہوں نے مارا ہے میں نہیں چھوڑوں گا. اگر تمہیں میرا ساتھ دینا ہے تو ساتھ دو اور اگر تمہیں میرا ساتھ نہیں دینا ہے تو میں تنہا جاؤں گا. اب وہ سردار تھا، لوگ جو ہے رک گئے اور کہا کہ ہم تیرا ساتھ دیں گے. پھر یہ لشکر اسلامی لشکر کی طرف آگے بڑھا. پھر کیا ہوا انشاءاللہ آئندہ کل. السلام علیکم. نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، صلوات اللہ. کربلا والوں
کا صدقہ ناز کے پالوں کا صدقہ زہرا کے لالوں کا صدقہ زہرا کے لالوں کا صدقہ دکھ بھرے نالوں کا صدقہ یا نبی سلام یا رسول سلام